اگر ہندوستان میں ترقی کرنا ہے، ہندوستان میں ترقی کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مخالفین سے نہ ٹکرائیں، اپنے مخالفین سے نہ ٹکرائیں، ٹکرائے بغیر، کسی سے ٹکرائے بغیر ہمیں 3-4 چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1، حلال کما کے مالدار بنو، حلال کما کے یوٹیوب پر، موبائل پر، فیس بک پر جتنا ٹائم پاس کرتے ہو وہ ٹائم بچا کر روزی روٹی میں لگاؤ اور محنت کرو، حلال کماؤ، مالدار بنو۔ کیونکہ غربت کو، اگر غربت اللہ کی طرف سے آ جائے تقدیر کے اعتبار سے تو بری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کام چور بن کر، جنگر چٹا پن کر کے اگر کوئی غریب بنتا ہے تو ایسی غریبی کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ غریبی کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ حضور نے ایسی غربت کو پسند نہیں کیا، غریبی آدمی کو کبھی کبھی کفر تک۔ اگر غریب رہو گے تو ایمان بھی نہیں بچا سکتے، غریب رہو گے تو بیٹی کی آبرو بھی نہیں بچا سکتے۔ اس لیے پہلی چیز اس پہ محنت کرو کہ حلال ذریعے سے مالدار بنو، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو اور حلال کماؤ۔ ایک نہیں، کئی کاروبار کرو، کئی کوششیں کرو اور کماؤ، اس لیے کہ حلال کمانا جرم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب اس کے پسینے اس کو نکلتے ہیں، قطرے نکلتے ہیں، تو ہر پسینے کا قطرہ اس کا آخری گناہ لے کر کے گرتا ہے، اور جب حلال کمانے والا تھکا ہارا پسینہ گرا کر گھر آتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حلال کماؤ۔ یہ جو نوجوان چھوکرے بائک لے کر، موبائل لے کر کے، ان کر کے، اچھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، کچھ کماتے نہیں ہیں، ایسے ہی بس چاہے وہ ماں باپ پہ بوجھ بنتے ہیں۔ یہ ایسے ننگے نواب قلعے پہ گھر لوگوں کو یہ بتا دینا چاہیے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ محنت کماؤ، ترقی کرو، کامیابی حاصل کرو، بلکہ تم بائک لے کے گھومتے ہو، لڑکیاں چھیڑتے رہتے ہو، نشہ کرتے ہو اور بوجھ بنتے ہو، یہ تو اسلام پسند نہیں کرتا۔ فاروق اعظم نے دیکھا ایک جوان کو کہ وہ مسجد میں پڑا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے۔ توجہ کرنا، اسلام کیا ہے؟ عمر ابن خطاب سے زیادہ اسلام کون سمجھ سکتا ہے؟ آج کے دور میں کوئی مسلمان ان سے زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ فاروق اعظم نے دیکھا ایک جوان ہے مسجد میں رات دن پڑا رہتا ہے۔ پوچھا تو رات دن پڑا رہتا ہے، تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ کہا میرا ایک بھائی ہے، وہ رات دن میں مسجد میں پڑا رہتا ہوں تو وہ میرے خرچے اٹھا لیتا ہے، گھر کا کاروبار وہی سنبھالتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے۔ اے مسجد میں پڑے رہ کر کے بوجھ بننے والے، جو صرف فرض نماز سنت واجبات پڑھ کے مسجد سے چلا جاتا ہے اور تیرا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ تجھ سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ، بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو۔ تو مالدار بنو، کوشش کرو۔ نمبر 2، اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو اپنے بچوں کو، اور ایس ایس سی اور ایچ ایس سی تک مت رکو۔ آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر۔ اور ڈاکٹر بھی بی او ایم ایس والا نہیں بھائی، بہت ہو گئے بی او ایم ایس والے، ہر گلی میں ہو گئے۔ اگر ڈاکٹر لوگوں تو میری بات کا برا نہیں مانے، بہت ہو گئے، ذرا اس سے آگے بھی تو بڑھو۔ جس کو دیکھو بی او ایم ایس کر کر کے چھوٹی سی کلینک لے کے بیٹھتا ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ آگے بڑھو، آگے پڑھو۔ آپ کے ماں باپ نے جن کو بی ایم ایس بنا دیا، اچھا کیا، احسان کیا، لیکن اب ہمارے بچے آگے بڑھنا چاہیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار اور ترقی یافتہ ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو۔ ہر آدمی اپنے بچے کو ڈی ایڈ نہ کرائے، آپ کے ابا نے ڈی ایڈ کرایا تھا، ٹھیک ہے، آپ ذرا آگے کی بات کریں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ اور آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہے بھائی؟ جتنا گٹکا کھا کر کے تھوک دیتے اس سے تو بچے کی فیس بھری جا سکتی ہے نا۔ جتنے کپڑوں پہ خرچہ کرتے اس سے تو بچوں کی فیس بھری جا سکتی ہے۔ تو بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو۔ اور نمبر 3 اور آخری بات، دین سے قریب ہو جاؤ، اپنے مذہب سے قریب رہو۔
کتنی بھی ترقی کر لو لیکن مذہب سے کبھی دور نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے مذہب ہماری بنیاد ہے, مذہب ہمارا مرکز ہے. وہ پھول ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتا ہے, وہ پھول ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتا ہے جو اپنے مرکز سے رابطے کو توڑ دیتا ہے. ایک درخت سے, پودے سے پھول ہٹ جائے, اگرچہ مسجد کے منبر پہ رکھا جائے تو بھی شام ہوتے ہوتے وہ سوکھ جائے گا, مرجھا جائے گا. مسلمانوں, اگر تر و تازہ رہنا ہے تو اپنے دین سے وابستہ رہو. زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تر و تازہ رہو گے, زمین کے اندر رہو گے تو بھی تر و تازہ رہو گے. دین سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو, مالدار بنو, تعلیم یافتہ بناؤ اور دیندار بنو. آج رحمت للعالمین کانفرنس کے موقع پہ یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے.